محفل کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا عالی جناب حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب میثم رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور حسب دستور قدیم اپنے خیالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالة نجیا، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اعلام الورى ومصابیح الدجا وامان لأہل السرى، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما على حجة اللہ الثانی عشر الامام المنتظر، ارواحنا وارواح العالمین للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم، اذا قام قائمنا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اس جشن پرمسرت کے مسعود موقع کے اوپر تحفہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کی خدمت میں، تمام علماء اور مراجع ربانی، خطباء اور ذاکرین، شعراء اور مومنین، اور بالعموم تمام عالم انسانیت کی خدمت میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ امام منجی عالم بشریت بھی ہے، اور یہ امام فانوس غیبت میں شمع فروزان امامت بھی، یہ بے نواں اور مستضعفین اور بے آس مظلومین کی آس بھی ہے، اور یہ زخم دل زہرا کا مرہم بھی، منتقم خون حسین بھی ہے، اور منتقم تظلم مظلومان کائنات بھی۔ یہ ہماری کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ہمارا سرپرست موجود ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا سرپرست، یہ ہمارا امام آنے والا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ ہمارا جملہ مناسب نہیں ہے، وہ امام آنے والا نہیں ہے،
وہ امام آ چکا ہے، بس پردہ کشائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان وہ امام موجود ہے۔ تاریخ میں جتنا بھی ظلم اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والے، ان کے محبین اور ان کے شیعہ پر ہوا، تاریخ آدم و عالم میں، انبیاء و مرسلین کی امتوں میں، اس ظلم اور بربریت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ چنانچہ آج بھی ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، باطل افکار ہمارے اس انتظار کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شیعوں کی محرومی اور یہ ان کی کمزوری ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں شیعہ کیونکہ حکومت اور طاقت سے محروم رہے۔ یہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی لکھا ہے، کیونکہ شیعہ تاریخ کے ہر دور میں محروم رہے حکومت سے، اقتدار سے، قوت سے، غلبے سے، لہٰذا انہوں نے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے یہ ایک داستان گڑھ لی ہے کہ کوئی ان کا سرپرست، کوئی ان کا حامی و مددگار آنے والا ہے جو ساری کائنات پہ حکومت کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کی بات کرے تو میں کہوں کہ اس کے لیے تو یہ ایک فیتھ اور عقیدے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جن عقائد کا قائل ہے، لازم تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ان کا قائل ہو، اور کیوں ہونے لگا؟ اس لیے کہ بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد مانے گا مسلمان۔ مگر ایک مسلمان جب قول پیغمبر پہ شک کرتا ہے، توجہ کا طالب ہوں، یہ ڈسٹربنس ہوتا رہے گا مگر میری چند منٹ کی تقریر ہے، کیونکہ یہ ہر سال سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ میں واقعاً چند منٹ لینا چاہ رہا ہوں، ہر سال جو وقت لیتا ہوں اس کا آدھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان اگر اس طرح کا شک کرے کہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، احساس شکست و احساس پسماندگی، حکومت اور طاقت اور قوت اور غلبے اور زیب و زینت ظاہری سے محرومی کی وجہ سے جذبہ احساس کمتری نے یہ گڑھ لی ہیں باتیں کہ کوئی آنے والا ہے، تو میں کہوں گا ایک مسلمان رہتے ہوئے اس طرح کی بات کرنے کی جرأت کیسے ہوتی ہے جب پیغمبر کے اقوال تمہاری کتابوں میں موجود ہیں؟ ایک دو نہیں ہے، خود بخاری جو اصح الکتب کہلاتی ہے اس میں بھی روایات موجود ہیں۔ تو پیغمبر کی روایات جو امام کے سلسلے میں ہیں، اس کے بعد اگر کوئی مسلمان بلکہ عالم محقق نہ تحقیق محقق اپنی بے تحقیقی کا ثبوت دیں، تو اب یہاں پر مجھے فقط اتنا کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی قول پیغمبر سے صادر ہوا اور ثابت ہے اور کتابوں میں متواتر نقل کیا گیا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اس قول پیغمبر سے انکار کرتا ہے تو اسے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ نہ کسی نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کے پاس فرشتہ آیا، نہ اللہ نے کسی کو منہ لگایا، نہ کسی کو شرف ہم کلامی دیا۔ کس کے پاس فرشتہ آیا؟ کس کے پاس پیغام خدا براہ راست آیا کہ وہ سمجھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ انسان اپنی زندگی میں فرشتہ نہیں دیکھتا، ایک بار دیکھتا ہے تو اس کے بعد بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ جنبش لبہائے صداقت محمد کی بھیک ہے کہ قرآن قرآن بنا، حدیث حدیث بنی، ورنہ کسی صحابی کی بھی یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم فرق قرآن و حدیث جانتے ہیں۔ اس صادق و امین نے کہہ دیا نا کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن بنا، اس نے کہا میرا کلام ہے تو حدیث بنا۔ تو پھر اب دلالت اور حجت کے اعتبار سے جیسے قرآن کی آیت حجت ہے ویسے ہی حدیث پیغمبر حجت ہے۔
تو جو اب ان روایات کو نہیں مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کا علاج کریں. اور یہ کس لیے فکر نکلی ہے؟ جب محمد کو اپنا جیسا بشر مانو گے تو ظاہر ہے کہ جو سوٹ کرے گا اسے مانو گے، جو نہیں سوٹ کرے گا اسے بشریت کا تقاضا کہہ دو گے. اور یہیں سے بھائی توجہ کا طالب ہوں، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو. توجہ، یہ 14 معصومین ہیں، 14 میں اگر باقی 13 کو سمجھنا ہے تو پہلے محمد کو سمجھو. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اگلے 13 کو سمجھنا ہے تو آخری 14ویں کو سمجھ لو. شاید میری بات واضح نہیں ہے. محمد کو پہچان لو تو بعد کے سارے ائمہ کو پہچان لو گے، اہل بیت کو. حقیقت میں محمد کو پہچاننے ہی میں مسلمانوں نے غلطی کی ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو محمد رسول کو رسول اللہ خاتم النبیین آخری رسول نہیں مانتا؟ نتیجہ تو ہر فرقہ جو ہے محمد کو آخری نبی مانتا ہے، مگر اس کے بعد بھی عقائد و نظریات میں یہ اجنبیت جو نظر آ رہی ہے، یعنی اتنی عقائد میں اجنبیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ کے واجب القتل سمجھ رہا ہے، بلکہ قتل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سب ایک ہیں، بہت سی باتیں ایک ہیں. اس کا مطلب محمد کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں بلنڈر ہوا ہے، ابتدا میں غلطی ہوئی ہے. بعد میں جب راستے الگ ہونے لگے، ابتدا کا ڈائیورجن اور انحراف محسوس نہیں ہوتا. ایک پوائنٹ سے جب 2 لائنیں چلتی ہیں تو ابتدا کا ڈائیورجن فقط قلم کے نقطے نوک کے گھومنے سے ہوتا ہے، مگر ابتدائی انحراف محسوس نہیں ہوتا. مگر جب 2 مخالف سمت میں یہ لائنیں آگے بڑھتی ہیں تو وقت گزرتا جاتا ہے، فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ بعد پیغمبر پہلا نقطہ انحراف جو غدیر سے سقیفہ کی طرف ہوا وہ محسوس نہیں ہوا، مگر جب وقت گزرتا گیا تو 50 سال میں کربلا میں پول کھل گیا کہ کتنا زبردست ڈائیورجن پہلی قدم پہ ہوا تھا. توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جتنا پہچانا اس نے اللہ کو اتنا پہچانا، اور جس نے محمد کو جیسا جانا اللہ کو اس نے ویسا ہی مانا. میں فقط اشارے کر رہا ہوں کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، فقط آپ کے ذہن میں ایک پیغام پہنچ جائے. تو ابتدا میں محمد کو سمجھنے میں غلطی کیا ہوئی جس کی وجہ سے یہ آج ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں ہے عراق و پاکستان کے حالات. ہمت نہیں ہے ورنہ تیاریاں ہیں ہر ملک میں. ہمت نہیں ہے. کفار روکے ہوئے ہیں ان نام نہاد مسلمانوں کو کہ جن کی ہر ادا اسلامی ہے مگر مسلم نہیں ہے. ان سے بہتر کفار ہیں جو کم سے کم پیغام امن تو دے رہے ہیں، قیام امن تو کر رہے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر ایک مسلمان بن جائے؟ اگر تمہارا ہی جیسا مسلمان بننا ہے تو اللہ کرے یا کافر رہے، کم سے کم انسانیت تو بچی رہے گی. اسی لیے ہم لوگوں کو ہوکا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم مسلمان بنا دیں. نہ ہم ہر ایک کو جہنم بھیجتے ہیں، نہ ہر ایک کو جنت ہم بھیجتے ہیں. ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں ملاؤں کی طرح، مگر ہمیں سمجھانا فرض ہے. لہٰذا ابتدا میں محمد کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ہر فرقہ محمد کو آخری رسول مانتا ہے، مگر یہ ہنگامے مچے ہوئے ہیں کہ سب رحمت للعالمین کے امت کے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. کوئی بہت بڑا بلنڈر ابتدا میں ہوا ہے محمد کو سمجھنے میں. ہر ایک آخری رسول مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے. تو میری عقل ناقص تو یہی کہتی ہے کہ محمد کو ماننے میں سارے فرقوں اور اہل تشیع جنہوں نے محمد کو پہچانا ہے علی اور اہل بیت کے ذریعے، ہم نے گھر کے ذریعے پہچانا، انہوں نے در کے ذریعے پہچانا. پہچاننے کے زاویے میں ابتدا میں پہلے نقطے میں جو غلطی ہوئی جس کی وجہ سے وقت بڑھتا رہا، فاصلے بڑھتے رہے، عقائد اجنبی ہو گئے امت مسلمہ کے آپس میں. وہ بلنڈر کیا ہے بھائی؟ میری نظر میں کیا ہے؟ ہر فرقہ، توجہ اس جملے کے اوپر خاص طور سے نوجوانوں، ہر فرقہ، ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور سارے فرقوں میں بنیادی فرق کیا ہے محمد کو سمجھنے میں؟ ہر فرقہ محمد کو آخری نبی مانتا ہے، مگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا. سنیں شاید کوئی نئی بات ہو، اہل نظر مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شیعوں کے علاوہ ہر فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا.
اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ایک نبی اور اپنے نور کو شکل بشر میں بھیجا. غور کریں تو بڑا فرق ہے. بس یہیں سے میں نے کہا توجہ, ہمارا عقیدہ اللہ نے ایک نبی اور اپنے نور کو شکل بشر میں بھیجا. ان کا عقیدہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا. وہاں بشریت اصل ہے, نبوت اس کی شاخ ہے, برانچ ہے, فرع. شیعوں میں نور اور نبوت اصل ہے, بشریت اس کی شاخ ہے, برانچ ہے, فرع. جہاں بشریت اصل ہے ان کی نظر ہذیان پر ہے, جہاں نور و نبوت اصل ہے ان کی نظر بالائے سنا تلاوت قرآن پر ہے. محسوس کریں اس جملے کے فرق کو کہ جن کی نظر بشریت پہ ہے وہ ہذیان کا الزام لگاتے ہیں, جن کی نظر نور و نبوت پہ ہے وہ کٹے گلے سے تلاوت قرآن دیکھتے ہیں. محمد کو پہچانا ہوتا تو آل محمد سمجھ میں آئے ہوتے, مگر اب میں اس فارمولے کو الٹ رہا ہوں. 1400 سال پہلے ہم تو نہیں تھے, بزرگوں نے غلطی کی ہے. اب کم سے کم پہلے محمد سے اگر بعد کے لوگوں کو نہ پہچان پاؤ تو آخری محمد کے معیار سے پچھلے محمدوں کو سمجھ لو. بھائی توجہ, چند جملے امام کے لیے. پہلے سے اگر بعد والوں کو نہ سمجھو تو آخر والے سے پچھلوں کو سمجھ لو. یہ ہے معیار مہدی آل محمد کہ اپنے بزرگوں کے معیار کو بھی منوانے آئے گا, اپنے معیار کو بھی منوانے آئے گا. اللہ قرآن میں کتنی آیتوں میں وعدہ کر چکا رسول سے. کئی وعدے ایسے ہیں جو پورے نہ ہوئے آج تک. تو یا تو خدا معاذ اللہ غلط وعدے کرے تو تم اللہ کے عدل کے اوپر شک کرو. ہم تو علی کو ایسا عادل مانتے ہیں کہ تمہارے مکتب کا اللہ بھی اتنا عادل نہیں ہے. ہم تو مہدی کو اتنا عادل مانتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو رسول اللہ بھی اتنے عادل نہیں ہیں. تو رسول کو اگر صحابہ کے ذریعے نہ پہچان سکے تو اولاد کے ذریعے محمد کا معیار پہچانو. یہ آخری جو آئے گا بھائی توجہ, اسے کوئی بنائے گا نہیں. آپ کی توجہات ذرا سی چند منٹ ہیں. یہ آخری جو آ رہا ہے اسے کوئی بنائے گا نہیں. اٹھا کے اس کا معیار دیکھیے, صحیح بخاری میں معیار دیکھیے. امام کا نزول ہوگا, امام کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر کا نزول ہوگا. بخاری کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ نصرت مہدی کے لیے آئیں گے اور مہدی کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے. اب اندازہ لگا کہ یہ آخری محمد کا معیار کیا ہے. ایک نبی یہ اولو العزم جس امام کے پیچھے نماز پڑھے اور اسے اپنا امام مانے اور اس کی نصرت کرے, یہ معیار امامت ہے. کوئی مہدی کو امام بنائے گا نہیں. بھائی آپ انصاف سے بتائیں, کسی ایک جھوٹی روایت میں بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اس انتظار میں ہے کہ مہدی آئے تو ہم ان کی بیعت کر کے الیکشن کر کے ان کو امام بنائیں. ہر ایک انتظار کر رہا ہے, کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ مہدی کو امام بنائے. پھر کیا کہے کا انتظار ہے؟ انتظار یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بنا بنایا امام خلیفت اللہ آئے گا. مسلمانوں کا کام امام بنانا نہیں ہے بلکہ بنے بنائے اللہ کی طرف سے بنے ہوئے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سرنڈر ہونا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیعت کہتے بھی اسی کو ہے, اپنے وجود کو بیچ دینا. جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے انسان اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے. اسی لیے اسلام میں کسی انسان کی انسان پہ حکومت نہیں ہے. ہاں وہ انسان حکومت کا حقدار ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو, اور بیعت کہتے ہیں اپنے وجود کو بیچ دینا. اسی لیے ہر انسان کی بیعت جائز نہیں ہے. وہی بیعت لینے کا حقدار ہے جو اللہ کا ہاتھ ہو, جو اللہ کا ہاتھ ہو, کیونکہ اللہ کے ہاتھ بیچنا ہے اپنے کو, تو جو ید اللہ ہوگا اس کے ہاتھ بیچا جائے گا. اب یہ امام بنا بنایا آ رہا ہے. میرے ذہن میں ایک جملہ آ جاتا ہے اس موقع پر کہ بھائی بنانے کا انتظار کسی کو نہیں ہے.
بنا بنایا آئے گا، فقط ماننا ہے تمہیں جعل نہیں کرنا ہے، تلاش کر کے ماننا ہے، صفات کے پیکر میں تلاش کرنا ہے۔ قرآن اور احادیث نبویہ اس کی صورت عصمت کی تصویر کشی اپنے آئینے میں کر چکی ہیں۔ آیتیں پڑھو، حدیثیں دیکھو، آنے والے کا انتظار کرو، جس پر یہ صفات منطبق ہو اس کی بیعت کرو، وہ امام ہوگا۔ بھئی توجہ آخری مجمع تک، کہ جس امام کے آنے کا انتظار ساری امت مسلمہ کر رہی ہے، کوئی امام بنانے کی حیثیت نہیں رکھتا، تو جس امامت کبریٰ کے آخری اور 12ویں امام کو کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، تو جس کے آخری کو بنا نہ سکو گے اس کے پہلے کو کیسے بنایا تھا؟ بھئی یہیں سے راز کھل رہا ہے کہ معیار مہدی پہچانو تو معیار علی سمجھ میں آئے، معیار قائم پہچانو تو معیار محمد سمجھ میں آئے۔ بس عزیزو، لہٰذا ہمیں مایوسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کمبخت تقرید کا شیطان جس کا نام عبداللہ ہے مگر وہ عبداللہ ہے، وہ تقرید کا شیطان جو کہہ رہا ہے کہ ہم امیر المومنین علی کے روضے کو گرائیں گے، خدا لعنت کرے، لعنت آپ کرے نہ کرے ہو ہی رہی ہے، یہ ہم لعنت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، ورنہ ملعونوں پہ تو اللہ لعنت کرے ہی گا چاہے آپ دعا بھی کریں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے تو ہم گرائیں گے اور مہدی کو نکال لائیں گے۔ ہم کہیں گے بڑی خیریت ہے کہ مہدی نکل نہیں رہے ہیں، تمہارے نکالنے کے محتاج نہیں ہے، وہ مہدی تو خود ہی آنے والے ہیں، آنے دو، ہم دیکھیں گے کون کسے نکالتا ہے۔ تم مہدی کو غار سے نکالو گے یا مہدی پہلو پیغمبر سے کسی کو قبروں سے نکالیں گے؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ کہو گے تو کہا جائے گا، شرافت سے رہو گے تو ہم تم سے زیادہ شریف تاریخ گواہ، بے تکی باتیں ہوں گی تو ہم سے زیادہ کوئی کسی کے لوز پوائنٹ نہیں جانتا۔ یہ تمہاری کھسیاہٹی تو ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو اور ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ تمہیں کہیں، ہمیں تمہارے پچھلوں ہی سے فرصت نہیں ہے، تمہیں تمہاری کیا اوقات ہے؟ ہم انہی کا حساب نہیں چکا پائے ہیں، ہم چکا پائے ہوتے حساب تو ہمارا امام آتا کیوں؟ ذوالفقار نیام میں کروٹیں لیتی کیوں؟ بلا تو رہے ہو مگر اتنا یاد رہے، میں ظاہر امت مسلمہ کے انتشار کی بات نہیں کرنا چاہتا، الحمدللہ کہ اہل سنت میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا میرا بھائی جو اہل بیت محمد اور آخری امام کے سلسلے میں سوء ادب اور بدتمیزی کرے۔ اتنا یاد رہے، مسلم کی پہچان اللہ کو ماننے سے نہیں ہوتی، اللہ کو مانتا تو مشرک بھی ہے، اگر اللہ کو مانے نہ تو مشرک نہیں ہے۔ ارے کوئی اجنبی جملہ تو نہیں کہا، اللہ کو مشرک جب ہی مشرک ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ شرک کیسے کرے گا؟ اللہ کو ماننے سے کوئی موحد نہیں ہوتا، اللہ کو مانتا مشرک بھی ہے، رسول اللہ کو مان لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، ورنہ کلمہ پڑھتا تو منافق بھی تھا۔ اما ایک ہی تو میدان ہے، ایک ہی تو اعلان ہے، ایک ہی تو معیار ہے، ایک ہی تو عقیدہ ہے کہ جس نے مومن و منافق کو الگ کر دیا، جس کی محبت نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل، جس کی ولایت کا اعلان مومن کے علاوہ کسی کے حلق سے نہ اترا، اور اگر کسی کمزرف نے میدان غدیر میں صحبہ ولایت علی کی ایک گھونٹ شراب مروت میں یا منافقت اور مصلحت میں ایک گھونٹ پینی بھی چاہی تو منافقوں کے حلق سے نہیں اتری، ورنہ یہ بخ 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 کیوں کرنے لگے؟ تو ہم کو پہچاننا ہے آج مسلم کون؟ اہل سنت مسلم ہے۔ یہ سازشیں ہیں بھائی، توجہ،
یہ مسلمان کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کر کے اس طرح کی باتیں کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ اہل بیت کی توہین کر کے تم مسلم بن جاؤ گے؟ اللہ نے اپنی توحید و محمد کی رسالت کو معیار ایمان نہیں بنایا، اسی لیے علی اور اولاد علی کی محبت اور امامت و ولایت کو معیار بنایا۔ اہل سنت بھی الحمدللہ اس معیار کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس وقت آل محمد کے خلاف ایک جملہ بھی بولا اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کوئی ایسا اہل سنت نہیں ہے۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ خارجی ہیں، یہ ناصبی ہیں۔ تم بلا رہے ہو، یہ تم بولنے والے نہ ہوتے اے ناصبیوں، اے خارجیوں، اے داعش کے دہشت گردوں، اے مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، اے عراق اور پاکستان میں بے گناہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں، اے نامردوں، تمہاری تلوار اور تمہارا بم یہودیوں پہ نہیں چلتا، عیسائیوں پہ نہیں چلتا، مسلمانوں پہ چلتا ہے تمہارا بم۔ نہ تمہارے بزرگ کسی کافر کو مار پائے، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ کسی کافر کو مارو۔ تم امت مسلمہ کو مانتے ہو، تم بلا رہے ہو، تم بولنے کے لائق نہ ہوتے اے دہشت گردوں، اے خارجیوں ناصبیوں کی اولادوں، تم ہوتے ہی نا۔ یہ تو کہو کہ جمل و صفین و نہروان میں دست ید اللہ میں ذوالفقار الہی جو چل رہی تھی تو نسلوں کا جائزہ لے کے چل رہی تھی، کبھی کبھی کسی مقابل کے سر کے قریب آ کے ہٹ جاتی تھی کہ مستقبل قریب و بعید میں اگر ذرا سی بھی صلب منافق اور مشرک اور کافر میں ایک بھی ایمان کی رمق صبح قیامت تک ہے تو کل ایمان نے اس لیے اسے نہیں چیرا کہ کل ایمان اپنی امانت کو ضائع تو نہیں کر دے گا۔ یہ تم آج جو بولنے کے لائق ہوئے ہو، یہ صفین و جمل و نہروان میں ارے جو نطفے ذوالفقار علی کا لقمہ بننے سے بچ گئے تھے، یہ وہی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جو آج شیعوں کے خلاف بول رہی ہیں۔ تو بس اب انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، یہ علی کے لال کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کل جو ذوالفقار سروں کے قریب آ کے ہٹ جاتی تھی، بس سنیں یہ جملہ و زحمت ختم ہے، کل جو یہ ذوالفقار کافروں کے سر کے قریب آ کے ہٹ جاتی تھی، اتنا یاد رہے اے منافقوں، توجہ کا طرح آپ ادھر دیکھیں، توجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، میری بات تمام ہے ورنہ آپ ہی کا وقت ضائع ہوگا کہ تم جو آج بلا رہے ہو کہ ہم نکال لائیں گے، اب آ کے دیکھو، آنے دو۔ یہ جمل و صفین و نہروان نہیں ہے کہ بچ جائے کوئی، نہ ہاتھ بدلا ہے نہ تلوار، مگر حالات بدل چکے ہیں۔ سنیں اہل نظر سمجھ رہے ہیں میرے اشارے، ماشاءاللہ آپ بھی اہل نظر ہیں۔ نہ ہاتھ بدلا ہے نہ تلوار، یہاں تک تو تمہیں اطمینان ہے تاریخ دیکھ کے، مگر اتنا یاد رہے ہاتھ و تلوار نہیں بدلی ہے مگر حالات بدل گئے ہیں۔ وہ جو علی چھوڑ دیتے تھے وہ علم علی کی مجبوری تھی، کوئی شیطانی دربار کا سیف اللہ ہوتا تو چیر دیتا، یہ علم علی کی مجبوری تھی کہ تم بچ گئے، مگر اب حالات بدل گئے۔ علی کی ذوالفقار اس لیے ہٹی کہ صلبوں میں کافر کے بھی مشرک کے منافق کے اگر کوئی ہے مومن پیدا ہونے والا تو علی نے موقع دیا کہ پیدا ہو جائے، مگر یہ جو امام کب آئیں گے ہزاروں مصلحتیں ہیں، بھیجنے والا جانے آنے والا جانے، مگر ایک مصلحت اور یاد رکھیے گا، علی جب تلوار چلاتے تھے تو امانتیں صلبوں میں تھیں، مشیت کو انتظار ہے کہ صلب کفار و منافقین و مشرکین سے مومن امانتیں نطفے الگ ہو جائیں، جیسے ہی مومن الگ ہوں گے وہ ذوالفقار لے کے آئے گا، اس لیے کہ اب وہ علی والا نہیں ہے ماحول، بلکہ اب جو یہ تلوار اٹھائے گا تو چیر کے دم لے گا۔
اس لیے کہ اب کوئی امانت نہیں بچی ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جیسے ظلم و جور سے دنیا بھری ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے بھرے گا. ہم کہاں گھبرانے والے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے. ہماری تو تاریخ سرخ ہے. ہمیں رنگین موت میں مزہ آتا ہے. یہ ہم اتنے غیر معتبر نہیں ہیں. بزرگوں نے تمہارے تلوار چلائی تو ظالم کہلائے. علی نے تلوار چلائی تو اللہ و رسول نے سند دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. فرق ابتدا سے آج تک ہے. آج بھی یہی فرق ہے. ہم تلوار اٹھائیں گے تو جہاد ہوگی. تم تلوار اٹھاتے ہو تو دہشت گردی کہلاتی ہے. تم مارے جاتے ہو تو ہلاک. ہم مرتے ہیں تو شہید. ہم تو بستر استراحت اور بستر مرض پر بھی ہم شہید مرتے ہیں. اس لیے کہ موت کو شہادت سے بدلنے والا جو کیمیا ہے وہ ہے محبت محمد و آل محمد. بس تو جو رسول کا وفادار ہے وہ انتظار مہدی میں ہے. جن کو مہدی کے عدل پہ اعتبار ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اور جن کو خوف آ رہا ہے مہدی سے وہ ان کے انتظار کا انکار کر رہے ہیں. یہ تمہارا انکار خوف ہے. ہمارا انتظار مایوسی نہیں ہے. بس آئیے دعا کریں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. پروردگارہ اس یوسف زہرا، اس منطقے میں خون حسین، اس منتقی میں تظلم مظلومان اور مستضعفین عالم کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما. پروردگارہ ہم زندہ ہوں تو ان کی ہم رکابی میں جہاد کا شرف، اور اگر ہم مر جائیں تو اس ولی اللہ العظم کو یہ حکم دے کہ وہ ٹھوکر مار کے ہمیں زندہ کر کے اپنے لشکر میں پیچھے ہی صحیح شامل کرے اور ہمیں بھی ایک تلوار ملے. ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں مگر ہم بغیر عصمتی اشاروں کے جہاد نہیں کرتے. ہم بھی کر سکتے ہیں وہ کچھ جو تم کر رہے ہو، مگر ہم اپنے مجتہدین و مراجع اور فقہا کے فتوے کا انتظار کرتے ہیں. یہیں سے مزاج سمجھ لو کہ جب ایک فقیہ کے فتوے پہ ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں تو جب امام آ کے حکم دے گا تو ہمارا عالم کیا ہوگا. کوئی ہمیں قابو میں نہیں کر پائے گا. انتظار کرو. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پروردگارہ اس ولی اعظم کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم کو ان کے ہم رکابی میں شرف جہاد عنایت فرما، اور ایک ایسا موقع بھی مل جائے کہ آج ہم محفلیں جشن ہمارے شعراء، ہمارے منقبت خواں شعراء اور ہمارے علماء و ذاکرین آج ان کے فضائل و منقبتیں پڑھتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، یہیں کہیں ہیں. ہم غائب ہیں، وہ غائب نہیں ہیں. ایک موقع پروردگارہ ایسا دے دے کہ امام ہمارا اپنے اجداد کے فضائل پڑھے اور ہم بیٹھ کے داد دے رہے ہوں. والسلام علی من اتبع الہدی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.